ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ پہ جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی. تو اس میں دیکھیں کذب علی اللہ یعنی کہ جھوٹ کہے، کوئی بات کرے جھوٹی، اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جھوٹے نام رکھ لینا، جھوٹی صفات بیان کر دینا، اور ایسے ہی ایکسپلین کرنا جو ہمیں پتہ ہی نہیں، نالج بھی نہیں ہے، اور ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کس طرح کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے آنکھیں کیسی ہوں گی، یا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی نام کوئی ذکر بھی کیا اور ہم اپنے پاس سے ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. تو یہ سارا جو ہے یہ غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے. جتنا اللہ نے بتایا بس ہمیں اتنا رہنا چاہیے، ہمیں اپنے پاس سے کچھ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے اور کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہیے، اور جو نام اللہ نے نہیں بتایا وہ ہمیں اپنے سے نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ حلال کیا، یہ حرام کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں. اور پھر شرک کی باتیں تو بالکل ہی غلط ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور اس طرح سے، وہ تو بالکل ہی غلط باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جھٹلایا سچائی کو، یعنی کہ کذب، آپ دیکھیں اس پہ شد ہوتی ہے، تو کذب کہ اس نے جھوٹ مطلب جھوٹ بولا، جھوٹ کہا، اور کذب کہ جھٹلانا، جب شدہ آ جاتی اس کا مطلب کہ جھٹلا رہا ہے کسی بات کو، اور وہ سچائی کو جھٹلا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی باتیں جب اس کو قرآن کی بات بتائی جاتی تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے. تو کذب جھوٹ بولنا اور کذب جھٹلانا، ماننا ہی نہیں. تو پھر یہ کہ جبکہ اس کے پاس بالکل حق آ چکا ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ کافی مسوا ہوتا ہے ٹھکانہ، یعنی کہ اور جنریشن آفٹر جنریشن وہ وہاں پہ رہے گا، بہت عرصہ وہ وہاں پہ رہے گا. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو کہ سچائی کو لے کر آیا ہے، وصدق بہ، اور تصدیق کی اس کی. ٹھیک ہے، اس پہ بھی شدہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کی. تو یعنی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لے کر آئے، اور دائی جو ہے وہ سچائی کو اگر لے کر آتا ہے تو جو لوگ تصدیق کرتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں. اور سب سے بڑے صدیق ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس کی فوراً تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون، تو یہ سچے لوگ جو ہیں وہ مطلب تقوی کے اوپر ہیں، وہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، تو وہ مزے میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو بھی چاہیں گے وہ اپنے رب سے پائیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ملے گا ان کو اپنے اس ریوارڈ کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں اور منافقوں کو علل اعلان کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو اس لیے ہمیں بہت کیئرفلی کہنا چاہیے، جب تک ہم چھوڑنا تو ہم یہ نہ کہا کریں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہمیں جب تک ڈیفینیٹ نہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے. پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر تمہارے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، کوئی پیسوں میں کمی رہ گئی، کسی چیز میں کمی رہ گئی، تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے. 4 چیزیں اگر تمہاری پرسنالٹی میں ہیں کہ امانت کی حفاظت، یعنی جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تم اس کی حفاظت کرتے ہو، کوئی راز ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہو. دوسرا سچی بات کہ تم سچ بولتے ہو. تیسرا حسن فطرت، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تمہاری نیچر اچھی ہے. اور چوتھا رزق کی پاک دامنی، یعنی تم حلال رزق کھاتے ہو. تو یہ 4 چیزیں انسان میں ہو تو اور کوئی چیز نہیں بھی ملی تو اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ویسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوأ الذی عملوا، جو انہوں نے بدترین کام کیے تھے، ویجزیہم اجرہم، اور ان کو اچھا ریوارڈ دے، باحسن الذی، اس سے بہتر، احسن کے بدلے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی کہ یہ جو محسنین ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوگی، ہر کوئی انسان ہے، کوئی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم میں سے کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ جو اس کی برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں سے بدل دیں گے، اس کا بھی گڈ ریوارڈ ملے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے، یعنی کہ
آپ کو اپنے گاڈ سے ڈراتے تھے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی دوسری چیزیں ہیں ان سے ڈراتے تھے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جس کو اللہ بھٹکا دے تو اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. تو باقی چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، تو جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اس کو کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا، اس کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے گائیڈ ہی رہے ہمیشہ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے انتقام لینے والا. اچھا یہ ذی انتقام ہے، انتقام لینے والا، یعنی کہ اس کے پاس پاور ہے. منتقم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، منتقم تو ہے جو کہ لیتا ہی لیتا ہے. ذی انتقام یعنی اللہ کے پاس پاور ہے، اگر اللہ چاہے تو لے، چاہے تو نہ لے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے منتقم نہیں یوز کیا گیا، ذی انتقام یوز کیا گیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا پھر دیکھا تم نے، تم جن کو بلاتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کر لے اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا کوئی ریموو کر سکے گا اس نقصان کو میرے سے، او یا پھر ارادانی برحمت، اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا کوئی روک سکتا ہے اس رحمت کو. تو اللہ تعالیٰ کوئی جاب دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اولاد دینا چاہے، کوئی بہت زیادہ کسی فائدہ دینا چاہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. بالکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ روکتا ہے یا دیتا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پہ توکل کرنا چاہیے جو کہ لوگ توکل کرتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ رشتے کے معاملے میں بھی انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھے نا کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے میرے پہ جادو کر دیا ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے. تو یہ بھی بالکل ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حسب اللہ، اللہ کافی ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. اور کیونکہ کئی دفعہ لوگ کچھ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کوئی رشتہ لینے میں، اس کے بعد یہ کہ انسان وہاں پہ رشتہ نہیں کرتا، اور پھر بعد میں سوچتا ہے کہ او مے بی وہاں پہ رشتہ نہیں کیا تو ان لوگوں نے نا کچھ کر دیا، ہمارا رشتہ باندھ دیا. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے انسان کو دعاؤں پہ اور اللہ کے کنیکشن کے اوپر جو ہے نا بھروسہ رکھنا چاہیے. قل، آپ کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنے جگہ پہ کام کرتے رہو، انی عامل، اور میں اپنا عمل کرتا ہوں. یعنی کہ تم میرے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہو، جو بھی تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو، کرتے رہو، اور میں جو ہوں، میں نے جو پریچنگ کرنی ہے، میں نے جو اپنے کام کرنے ہیں تو میں کرتا ہوں. تو انسان کے پاس ویسے بھی جب بھی زندگی میں کوئی گولز ہوتے ہیں نا، تو وہ جتنے بھی لوگ جو نیگیٹو اس کو روکتے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سننا چاہیے. اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے رہو. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، آپ کو کسی گول کو اچیو کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں، آپ کو وسوسے ڈالتے، نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گی. تو کبھی کسی کی باتوں سے اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے. انسان اپنے گول پہ فوکس ہو اور اپنا کام کرے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے. وہ ایک سٹوری مجھے یاد ہے، میں ایک موٹیویٹر اسپیکر کی سن رہی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ وہ دو بچے کہیں سیر کرنے گئے تھے، تو ایک ذرا موٹا بچہ تھا، ایک ذرا کمزور اور چھوٹا بچہ تھا. تو بڑا اور موٹا بچہ وہ کسی کنویں میں گر گیا. تو چھوٹا بچہ جو تھا اس نے کوشش کر آ کے اس موٹے اور بڑے بچے کو اس کنویں سے نکال لیا. تو جب وہ لوگ گاؤں واپس آئے تو اس نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ کیسے مطلب تم نے کر لیا نا، اٹ واز ناٹ پاسبل کہ تم اتنے کمزور اور چھوٹے سے ہو اور یہ اتنا موٹا اور بڑا سا بچہ کنویں میں گر گیا تھا. تو بات یہ تھی، پھر ایک بڑے آدمی نے کہا، اس کے وہاں پہ جو ایک وائز آدمی تھا، اس نے کہا اس کو کوئی جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرنے والا نہیں تھا، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کر گیا. تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہوتے. اور ایک اس کی بھی آتی ہے نا، وہ جو تھا مینڈک جو تھے وہ کنویں میں رہتے تھے، تو ایک جو تھا نا ہمت کر کے اس کنویں سے باہر نکل گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے باہر نکل گیا. تو وہ ایکچولی وہ جو تھا نا وہ بہرا تھا، وہ سن نہیں پاتا تھا، کیونکہ باقی سارے اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، تم اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے، تم جو نا تم آگے نہیں جا سکتے. تو اس کو سنائی نہیں دیا اور وہ باہر نکل گیا. تو یہ بات ہے کہ موسٹلی لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں.
تو ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بچوں کو بھی. کئی دفعہ بچے ایسی ایڈونچرس چیزیں کرنے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے سیفٹی اپنی جگہ, لیکن کئی دفعہ وہ نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, تو اور یہ کہ کوئی اور ایسا اچھا سا پروفیشن لینا چاہتے ہیں, تو ان کو انکریج کرنا چاہیے جو ان کا ایپٹیچیوڈ ہے. اکثر پیرنٹس بھی جو ہے ان کو بہت روک رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہ ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی سیفٹی کا ایشو نہیں ہے تو بچوں کو کرنے دیں انشاءاللہ. میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی, تو کون ہے جو کہ آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب جو کہ اس کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور وہ اترتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے والا. تو یہ ہے کہ کافروں کے اوپر عذاب آ کے رہے گا اور وہ پھر وہ جو قائم ہو جائے گا ان کے اوپر. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے, لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ, لوگوں کے لیے پورے حق کے ساتھ, لوگوں کے لیے اس میں گائیڈنس ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, تو جو گائیڈنس پا گیا اس کے اپنا ہی فائدہ ہے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی بھٹک گیا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو بھٹکنا اس کے اپنے ہی اوپر ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کارساز نہیں ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اور اللہ جو ہے وہ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت, یعنی کہ جب ایکچوئل ڈیتھ آ جاتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامها, اور وہ جو نہیں مرتے نیند میں, یعنی کہ نیند جو ہے وہ ایک طرح سے چھوٹی وفات صغرا ہوتی ہے, اس وقت بھی ہماری روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور یہ ہے کہ وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے. اس لیے جب ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا, کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ما اماتنا, موت کے بعد, وإلیہ النشور, اور اسی کے پاس جو ہے ہم اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ ہے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی موت ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ, تو جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس میں اس کی روح روک لی جاتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ, اور دوسروں کو جاری کر دیا جاتا ہے, جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک مقرر وقت تک. تو یہ کہ روز رات کو سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں واپس آئے گی روح کہ نہیں آئے گی. تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر کے سونا چاہیے, سب کو معاف کر کے سونا چاہیے, اور اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں, تو اس لیے اللہ کا نام لے کے سونا چاہیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو کہ فکر کرتی ہے. ام اتخذوا من دون اللہ, کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا شفعاء, کچھ سفارشی. قل, آپ کہہ دیجیے, اولو کانوا لا یملکون شیئا, کہ کیا بھلا وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے, ولا یعقلون, اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں گے. تو یہ ہے کہ اور کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قل, آپ ان کو بتا دیجئے, للہ شفاعت جمیعا, اللہ ہی کے پاس ہے شفاعت پوری کی پوری. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون, اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا. تو سفارش کے اس پہ بھروسے پہ بہت نہیں رہنا چاہیے, اپنے لیے خوب کام کرنے چاہیے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, تو جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے, اشمئزت, تو وہ کڑتے ہیں, ان کو بہت برا لگتا ہے. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے جو کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, ان کو بہت بورنگ سا لگتا ہے کہ ایک اللہ کی باتیں, اور یہ ہے کہ کوئی وہ اور کوئی بات نہیں, کوئی وہ نہیں. تو اسی طرح یہ کہ کئی لوگ جو ہیں مسلمانوں میں بھی ان کو دوسری چیزوں کا زیادہ مزہ آتا ہے, کہ کوئی ہلا گلا ہو, کچھ ایسا ہو. پارٹیز میں بھی لوگ جو ہیں جب اللہ کا نام لو تو ایک دم ان کو لگتا ہے بوریت شروع ہو گئی ہے, کپڑوں کی باتیں کرو, موویز کی, ڈراموں کی باتیں کرو, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جب اللہ کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ تھوڑے سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی باتوں میں مزہ آئے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنے, اور ہماری نظر جو ہے وہ اگلے جہان پہ ہونی چاہیے کہ بھی ہم جنت میں جا کے خوب باتیں کریں گے. ادھر ہم نے ٹائم جو ہے نا بس پورا ویسٹ ہی ویسٹ کرنا ہے, دنیا میں جو ہے ہم کام کر جائیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ, اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ, من دونہ, یعنی کہ اللہ کے علاوہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, اذا ہم یستبشرون, وہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر وہ بڑے ہیپی ہو جاتے ہیں, چلو اب جو ہے نا اب اور کوئی باتیں کرتے ہیں. ظاہر شیطان ان کو خوش کر دیتا ہے کہ اب جو ہے نا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض, آپ کہہ دیجیے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے, عالم الغیب و شہادہ,
غیب کے اور حاضر کے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں میں اب جو وہ اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ سب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ ظلم کیا یعنی کہ شرک کر کے وہ مر گئے، تو جب قیامت کے دن اگر جتنا بھی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مثلہ، اور اس سے ڈبل بھی کر دو پوری زمین تدو، وہ چاہیں گے کہ فدیہ میں دے دیں، بہی من سوء العذاب، کہ ان کو برے عذاب سے بچا لے، یوم القیامت، قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہوگا، چاہے ڈبل ڈبل خزانے بھی دے دو وہ نہیں بچائے جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ، ما لم یکونوا یحتسبون، جو نہ تھے وہ اللہ کی طرف سے جو وہ حساب نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بھی چیزیں جو چپکے وہ کرتے تھے اور وہ بھی ساری جو ہے وہ ان کو کلیئر ہو جائے گی، اور ان کو ساری باتیں جو پروفٹ بتاتے ہیں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس آیت پر جو بزرگ تھے نا وہ ڈرتے بھی تھے کہ پتہ نہیں ہم نے جو چیریٹیز کی، ہم نے کوئی نیکی کے کام کیے، پتہ نہیں کہیں نیت میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن ساری چیزیں اوپن کر دیں گے کہ کس نے کس نیت سے کیا کام کیا تھا۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی سزائیں، مَا کَسَبُوا، جو انہوں نے عمل کیے، تو ان کی برائیاں اور ان کی سزائیں جو برے کاموں کی سزا تھی وہ بھی ان کو مل جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا جو وہ مذاق کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو پھر جب انسان کو چھو جاتی ہے کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب اسے ہم عطا کر دیتے ہیں، وہ مانگ رہا تھا، بہت مانگ رہا تھا کہ جاب مل جائے، اللہ تعالیٰ جاب مل جائے، بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا، تو جب ہم دے دیتے ہیں، قالا، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میرے پاس بہت سکلز ہے، میں بہت ٹیلنٹڈ تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ بات ایک اس کے لیے آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، اور ایسے ہی کہا تھا پہلے بھی لوگوں نے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے بہت علم ہے، بڑا ہمارے پاس سکلز ہے، تو یہ ساری ہماری قابلیت ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اس کا قارون کا بھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کو کام نہیں آئے جو بھی وہ کمائی کرتے تھے۔ فاصابهم سيئات ما كسبوا، تو ان کو پہنچی وہ جو بھی انہوں نے برائیاں کی تھی اس کا وبال پہنچا ان کو جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے آج بھی، مطلب جو لوگ سیم مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی جاب ملتی ہے، کوئی کسی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بچے کا اچھے سے کالج میں، یا کسی کا اچھا سا رشتہ ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو ہمارا ہی کمال ہے۔ تو یہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو جو لوگ غلط کریں گے ان کو بھی وہی پہنچے گا جو انہوں نے کمائی کی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، کیا بھلا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ خوب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بہت پیاری آیت آ رہی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ، یا عبادی الذین، اے میرے بندو وہ جو اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں پہ، کوئی بہت بڑے گناہ کر دی، بہت غلطیاں کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو پورے کے پورے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے تو شیطان ڈراتا ہے، اب تو اللہ تمہیں معافی نہیں کرے گا، بس اب تو تم اور غلطیاں کر لو، اب یہ زندگی تم انجوائے کر لو، خوب پارٹی کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، ایک ساتھ تو تم غلط راستے پہ نکل پڑے تو تم اب جو مرضی کرو، اللہ نے تو تمہیں معافی نہیں کرنا۔ لیکن یہ آیت کیا کہتی ہے؟ میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا سارے کے سارے گناہ، بس ہمارا کام ہے کہ ہم معافی مانگتے رہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفور اور رحیم. رحیم ہوتے ہیں آلویز مرسیفل, ہر وقت رحم, ہر وقت رحم. غفور ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, لیکن ہر وقت نہیں ہے. لیکن غفیر نہیں ہے, اس طرح کی رائم میں آتا ہے نا. تو الغفیر نہیں, اللہ کا نام غفور ہے کہ بہت معاف کرتا ہے, معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ ہے کہ ہر وقت معافی مانگنی پڑے گی تو وہ معاف کرے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا, اور مطیع ہو جاؤ, لہو اس کے لیے, من قبل, اس سے پہلے کہ, أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, تم پہ عذاب آ جائے, ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور پھر تم مدد نہ دیے جاؤ. تو پھر یہ ہے کہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی جیسے مسلمان ہوتا ہے یا عیسائی جو ہے, جیوز جو ہیں وہ اپنا بدل کے مسلمان ہوتے ہیں, پچھلے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ان کو بتانی بھی چاہیے کہ سارے گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم جو ہو اسلام لے آتے ہو. اور ہم لوگ بھی جب شعوری مسلمان بنتے ہیں, جب پہلے اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا, جب ہمیں نالج آتا ہے تو پھر ہم اپنے گناہوں کی, پرانے گناہوں کی خوب معافی مانگے. کتنے بھی سال پرانا کوئی گناہ ہو اس کی معافی مانگے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور پیروی کرو اس بہترین حصے کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, مِن ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, من قبل, اس سے پہلے کہ, أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً, کہ تم پہ عذاب آ جائے اچانک, وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو, أَن تَقُولَ نَفْسٌ, تو یا کہ وہ کہے کوئی نفس, اس طرح کی بات کرے, یا حسرتا, اے حسرت ہے, اللہ ما فرطت فی جنب اللہ, کہ میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی, وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور بے شک میں تھا یہ کہ مذاق اڑانے والوں میں سے. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کو سمجھ آؤ, اپنی باتوں پہ, اپنی حرکتوں پہ, اپنے اعمال پہ غور کرو کہ میں بچ جاؤں. او تقول لو ان اللہ ہدانی, اور یا وہ کہے کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا. قیامت کے دن سب کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم سیدھے راستے پہ ہوتے, کاش ہم رسول کی بات مان لیتے, کاش ہم قرآن کی باتوں پہ کو فالو کر لیتے. بہت حسرت ہوگی. لکنت من المتقین, اور میں متقیوں میں سے ہوتا. تو وہ یوم حسرت ہوگا قیامت کا دن. او تقول, یا وہ کہے, ہینا ترى العذاب, جبکہ وہ عذاب کو دیکھے گا, لو ان لی کرہ, کہ کاش ایک چانس مجھے مل جائے, فاکون من المحسنین, تو میں نیک کاروں میں سے ہو جاؤں. بلا, کیوں نہیں, قد جاءتک آیاتی, تو بے شک تمہارے پاس آئی تھی میری آیات. اب ان کو جواب دیا جائے, یہ ساری وہ اس وقت جو حسرتیں کرے گا تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی دیکھو تمہارے پاس جو ہے نا آیات آئی ہیں, آیات آئی تھیں. فکذبت بہا, تو تم نے ان کو جھٹلایا تھا. واستکبرت, اور تم نے تکبر کیا تھا. وکنت من الکافرین, اور تم کافروں میں سے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہ جھٹلایا. وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو مجرموں کے چہرے جو ہیں وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ, تو دوزخ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے, یعنی کہ جنریشن آفٹر جنریشن وہ وہاں پہ رہیں گے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا, اور اللہ جو ہے وہ نجات دے گا, بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا, وہ اللہ سے ڈر کے انہوں نے زندگی گزاری. بِمَفَازَتِهِمْ, ان کی کامیابی کے ساتھ. لا یمسہم السوء, ان کو کوئی برائی جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. ولا هم يحزنون, اور وہ غمگین نہ ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اور اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق. اللہ نے سب بنائے, ستارے, چاند, سورج, گلیکسیز, ہر کچھ اللہ نے بنایا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ ہر چیز کا نگہبان بھی ہے, ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے خزانے ہیں, کنجیاں ہیں آسمان کی اور زمین کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. أُولَئِكَ, وہ لوگ, هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو جو لوگ کفر کرتے ہیں تو وہ لوزرز ہوں گے. تو اللہ کی جو کنجیاں ہیں, خزانے ہیں, وہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. یہ کچھ انہوں نے جو روایات میں آتا ہے کہ یہ کچھ اذکار بھی ہیں, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اس طرح سے پڑھتے ہیں. ان کی ایک لسٹ ہے, میں دیکھوں گی اگر مجھے لسٹ مل گئی تو گروپ میں ڈال دوں گی. تو یہ کچھ اذکار جو ہیں وہ بھی مقالید ہیں, اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں, تو ہمیں ان کا ورد ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے انشاءاللہ. قل, آپ کہہ دیجیے, افغیر اللہ, تو کیا اللہ کے علاوہ, تأمرونی,
تو مجھے حکم دیتے ہو کہ میں کسی اور کو بنا لوں اپنا اللہ، عابدو جس کی میں بندگی کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، تم ایسی باتوں کا مجھے حکم دیتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور آپ کی طرف جو ہے وہ وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ کہ اگر، اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ شرک جو بھی کرے گا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، ایون پروفٹس کو کہا گیا تھا کہ اگر یہ سب شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو ایون پروفٹ بھی کوئی ایسا کریں، اگرچہ وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن پھر ہمیں امت کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے، یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ فعبد بلکہ اللہ ہی ہے جس کی تم آپ عبادت کیجیے، وَقُم مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اور سب سے بڑا شکر کریں کہ اللہ نے توحید کی توفیق دے دی، اللہ نے توحید پہ رکھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، اللہ کو اپریشیٹ نہیں کیا اس طرح سے جیسا کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا اور قیامت کے دن کیا ہوگا، ساری کی ساری زمین جو ہوگی، قبضتہ یوم القیامت اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کی فسٹ میں ہوگی، اس کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات اور جو آسمان ہوں گے، مطویات بیمینہ وہ اس کے لپیٹے ہوئے ہوں گے، جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسکرول سا بنا لیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے رائٹ ہینڈ میں ہوں گے، یعنی کہ اس کی پاور میں ہوں گے۔ زمین اور آسمان اللہ کے پاور میں ہوگی۔ سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون اور وہ بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب آئے گا، کئی اسکالرز پہلے اور دوسرے کو اکٹھا ملا دیتے ہیں، تو جب سور آئے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو سب لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللہ مگر جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ میں بھی سم اینجلس پھر جیسے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا پھر حضرت میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، تو جبرائیل علیہ السلام، تو ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پوچھیں گے فرشتوں کو، اور پھر ان کو بھی ختم کر دیں گے اور ملک الموت کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم ہوگا کہ ساری چیزیں جو ہے مخلوق اللہ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ عالم پھر کیا ہوگا، ثم نفخ فیہ اخری پھر جو ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون اور پھر وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ سب محشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اشرقت الارض بنور ربها اور زمین جو ہے وہ تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی کہ اس وقت نہ سورج نہ چاند کچھ بھی نہیں ہوگا، تو زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، شائن کرے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور انبیاء کو لایا جائے گا، وَالشُّهَدَاءِ اور گواہ میں سارے پیغمبر ہوں گے اور ہم لوگ بھی ہوں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے وہ شہید ہوں گے، شہداء للناس ہوں گے، ہم لوگ بھی سارے آ جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب جیسے زمین جو ہے کوئی اس کا رنگ نہیں ہوگا، وائٹ ہو جائے گی اور فلیٹ ہو جائے گی، اور تمام روشنیاں جو ہے وہ ماند پڑ جائیں گی، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، سب زمین جو ہے کیا اللہ کے نور سے چمک جائے گی، اور لوگوں میں ایسی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں گے۔ اور پھر جو ہے جب فیصلہ کرنے آئیں گے تو سارا ہر چیز جو وہ اس وقت جو ہے نا نور سے سب ہر چیز چمک جائے گی، اور ویسے اس سے پہلے جو ہے جب حساب کتاب ہوگا تو سورج جو ہے پہلے بہت قریب آ جائے گا اور بہت گرمی ہوگی، بہت پسینہ ہوگا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حساب کتاب میں دیر ہو رہی ہوگی تو پھر وہ سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے تعریف کے کلمات سکھا دیں گے کہ وہ اللہ کی خوب ہم بیان کریں گے، اور پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت پہ پہنچا دے۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جان لے گا جو بھی اس نے کام کیا. یا فیل ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، عمل ہوتا ہے انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے. یعنی کہ جب ہم چیریٹیز دیتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی کام تو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کئی کام ہم بغیر سوچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ دونوں چیزیں دکھا دے گا کہ تم نے کیا 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 ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ، إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف. زمر سورۃ زمر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گروپس کے اندر، یعنی کہ پورے باقاعدہ گروپس ہوں گے. جیسے ایک مرڈرز کا گروپ ہے، ایک جیسے وہ مشرکین کا ہے، زانیوں کا گروپ ہے، جھوٹوں کا گروپ ہے. تو یہ ہے کہ گروپ بائی گروپ جائیں گے، یا پھر جنریشن آفٹر جنریشن اس طرح سے جائیں گی، ایک جنریشن دوسری جنریشن، اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت آرگنائزڈ گروپس میں جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جنت میں آتا نا کہ جب وہ پہنچیں گے تو ان کے دروازے آلریڈی کھلے ہوں گے، اس کا ہوتا ہے کہ وہ کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے کارندے، ان کے داروغہ، کیونکہ پریزن کیا ہوتا ہے، جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو ان کے بھی دوزخ جو ہے جیل ہے، تو وہاں کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں کہ اس کا ٹارچر باہر کے لوگوں کو نہ پتہ چلے، اس کی ہیٹ بھی کم نہ ہو، کہ اس کو کھول دیا جائے تو اس کی ہیٹ ہی نہ کم ہو جائے، اللہ سے بچائے. تو داروغہ پوچھیں گے، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ وہ تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے اس آج کے دن کی ملاقات سے. قالوا، وہ کہیں گے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن ان پہ جو ہے فیصلہ ثابت ہو چکا ہے عذاب کا، علی الکافرین، کافروں پر، اور انہوں نے نہیں مانا. ان کو یہ باتیں بتا دی گئی تھی، یہ سین دکھا دیا کیا تھا، دیکھو ایسا سین آنے والا ہے، یہ سچ ہے، یہ ہونے والا ہے، کہ اگر تم نے نہیں مانا تو دوزخ میں جاؤ گے، اور داروغہ پوچھیں گے کہ کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا. تو یہ ساری کانورسیشن وہاں پہ جو ہونی ہے بتا دی گئی ہے اس قرآن میں. قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ دوزخ میں، وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کے لیے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ تکبر اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. دوسری طرف وسیق الذین اتقوا ربہم، تقوی والے جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی چلائے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے. سیکھا، تاکہ ان کو جلدی جلدی، یہ بھی کوئکلی جائیں گے تاکہ ان کو جلدی جلدی جو ہے نا اس کا اجر ملے. الی الجنت زمرہ، جنت کی طرف. زمرہ ایک گروپ کی فارم ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو شہید ہوئے، اور جو چیریٹیز دیتے ہیں، جنہوں نے روزے اچھے سے رکھے، جنہوں نے جو ہے وہ قرآن اچھے سے پڑھا. تو اس طرح سے جو ہے نا ڈفرینٹ جو بھی نیک کام ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہر کوئی کسی کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کسی کا کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کسی کو چیریٹی میں بہت ہوتا ہے، کوئی سوشل ورک میں بہت ہوتا ہے، کوئی جو ہے ہر ایک جو نا کسی چیز میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، کسی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حساب سے اس کو جو ہے وہاں پہ گروپس میں لے کر جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کے دروازے جو ہیں وہ پہلے سے ہی کھلے ہوں گے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ فتحت ابوابہا، لیکن یہاں پہ پہلے واو کا وہ ایڈیشن ہے. وا کا مطلب اس کو یہ معنی دے رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کھلے ہوں گے. ایک چھوٹے سے چینج کے ساتھ جو ہے معنی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے، اور وہ یہ نہیں کہ نوک کرے، پوچھے اچھا کون ہو، اچھا میں یہ ہوں، اور وہ لسٹ میں چیک کرے، ہاں بھی تمہارا نام ہے اس میں، ٹھیک ہے اب تمہارے لیے دروازہ کھلتا ہے. نہیں، اس کے لیے پہلے سے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے کھلے ہوں گے، وہ آرام سے جلدی سے انٹر ہو جائے گا. وقال لهم خزنتها، اب یہاں کے داروغہ اس کو کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلام کریں گے، تم پہ سلامتی ہو، طب تم، اچھے رہے تم، ویری گڈ، یو آر گڈ پیپل، تم نے بہت اچھے کام کیے. تو بہت پیار سے ان کو انٹر کریں گے. دوسرے ادھر دوزخ میں کیا کر رہے تھے، تمہیں آیا نہیں تھا کوئی نذیر، تمہیں پہلے سنا نہیں تھا یہ باتیں، تو وہ ڈانٹیں گے ان کو، اور یہ ان کو ویلکم کریں گے. فادخلوها خالدین، بس تم انٹر ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے. تو بہت اچھے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے
جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے. جو گروہ اس کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے. ان کے دل ایسے ایک ہوں گے اور یہ کہ آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد رکھیں گے. تو بہت اچھے خوشی سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے گروپس میں شامل کرتے اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کر دے. اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. جیسے باب ریان ہے جو جہاں سے روزے دار جائیں گے, باب الصلاح ہے, باب صدقہ ہے, باب زکوٰۃ ہے, باب الجہاد ہے. تو اللہ عالم. اور بہت چوڑے چوڑے ہوں گے, جیسے 40 ایئرس کی چوڑائی ہوگی ان میں. وقالو الحمدللہ. اب جو وہ کہیں گے نا, دنیا میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کی ہے, سب شکر اللہ کے لیے. وہاں جو دل سے نکلے گا نا الحمدللہ, اس کی تو کیا ہی بات ہوگی کہ کیسے ہم جو ہے نکلے, کہ کیسے دنیا میں زندگی گزاری تھی, بھی کتنی دیر قبر میں رہے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر قیامت کی سختیاں جھیل کے ادھر سے نکل کے اللہ نے پاس کر دیا. تو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. الذی صدقنا وعدہ, کہ جس نے ہم سے سچے وعدے کیے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ, اور ہمیں وارث بنایا اس زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ, کہ ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں. حَيْثُ نَشَاءُ, جہاں بھی ہم چاہیں. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو آدم کو جنت سے نکالا تھا, تو ہم نے وراثت میں جنت پانی ہے. اور جب جائیں گے تو وہ دکھائیں گے, کمیونٹی دکھائیں, جیسے ہوتا ہے نا کمیونٹی میں جاؤ کہ یہ گھر لینا ہے وہ گھر لینا, آپ دیکھتے ہو تو آرام سے دیکھیں گے, او یہ نہیں, چلو یہ والا. اور ایک جگہ یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ وہ جنتی اپنے گھر کو پہچانیں گے, جیسے کہ بہت ایزیلی وہاں پہنچ جائیں گے. تو اللہ عالم, ہم کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ کیا کیسا سچویشن ہوگی. بس اللہ وہاں پہ پہنچا دے ہمیں. اور فنعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے. وتری الملائکۃ, اور فرشتوں کو تم دیکھو گے, حافین, تو وہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے, من حولی حول العرش, عرش کے ارد گرد سے, یسبحون بحمد ربہم, اور وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اس کی تعریف کے ساتھ. تو اینجلز بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جب انسانوں کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اور بہت ہیپی ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان جو ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس میں ایک جو ہے نا وہ ایک ویو یہ بھی ہے کہ جیسے اینجلز بھی تھوڑے سے کنفیوز تھے نا انسانوں کے بارے میں, وہ بھی کنفیوز تھے, پتہ نہیں کیا کریں گے زمین پہ جا کے اور وہ سارا. تو یہ ہے کہ میں بھی ان کے بھی جو اختلافات تھے, جو ڈفرینسز تھے, وہ اب حق کے ساتھ پورے کرتی جائیں گے. تو اللہ عالم. وقیلا, اور کہا جائے گا, ان سے کہہ دیا جائے گا, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ رب ہے عالمین کا, سارے جہانوں کا. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس نے آخرت بنائی اس نے دنیا کا نقصان کیا. تو یعنی کہ آخرت کے لیے کام کر رہے تو اس کا دنیا کا نقصان تو ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم بھی لگتا ہے, پھر پیسے بھی لگتے ہیں, وہ سمجھے کتنی کتنی چیریٹیز دے دیتا ہے, اور یہ ٹائم وہ کہیں اور بھی لگا سکتا تھا دنیا کے کاموں میں, لیکن وہ آخرت کے بنانے میں اس نے ٹائم لگا دیا تو اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا. اور جس نے دنیا بنائی اس نے آخرت کا نقصان کیا, یعنی کہ وہ دنیا میں ہی لگا رہا تو آخرت کو بھول گیا, اس کو ٹائم ہی نہیں دیا, نہ ٹھیک سے عبادت کی, نہ ٹھیک سے جو ہے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا, تو اس نے آخرت کا نقصان بنا دیا. تو باقی رہنے والے کے لیے اس کا نقصان جو ہے نا فنا ہونے والی کا نقصان کر لو, یعنی کہ جو ہمیشہ رہنا ہے تو دنیا کا نقصان ہو جائے تو پرواہ نہیں, آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ نہ کوئی روزہ چھوڑے, نہ کوئی نماز کو ڈیلے کریں, بلا وجہ جو عبادت سے پیچھے نہ رہیں. چلے مبارک ہو ماشاءاللہ. 16 وہ جو ہے ہماری سورت زمر پوری ہوئی, کیونکہ